اس کا نام تقویٰ ہے. زنا سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. جھوٹ بولنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. کم تولنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. ملاوٹ کرنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اللہ ہمارے معاشرے پہ رحم کر دے. اللہ میں رڈیال میں بہت تاجر لوگ ہیں. آپ میں بڑے تاجر لوگ بیٹھے ہوں. خدا کی قسم یہ جو تجارت پیشہ ہے کتنا حسین اور کتنا عظیم پیش. وہ جب حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کبھی کبھی صادر میں روح کرتا بھی چھڑ کے تجارت کرتا. کتنی آپ کے لیے عظمت ہے تاجروں. میرے آقا نے فرمایا تاجر الصدوق الامین. صرف دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو. میرے آقا نے دو شرطیں لگائی. التاجر الصدوق سچا تاجر. الامین کیا بھائی بولو بولو. اب اس کی میں تشریح کروں کہ صادق کون ہوتا ہے. اب اس کی میں تشریح کروں کہ امیر کون ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا نہیں ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اپنا پیشہ دیکھو تاجروں. برباد کر رہے ہو ملاوٹ کر کے, برباد کر رہے ہو کم تول کے, برباد کر رہے ہو جھوٹ بول کے, برباد کر رہے ہو دھوکہ دے کے, برباد کر رہے ہو ملاوٹ کر کے. بہت عظیم پیشہ ہے تمہارا. اس کو امانت و دیانت سے سر انجام دو. دنیا کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو. دنیا کیا ہے؟ یہ سانس جو اندر آ رہا ہے پتہ نہیں پیر بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے. کس کس کو پتا ہے کہ یہاں سے ہم پیر بھی نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے؟ اس دنیا کے لیے مار رہے ہو. اس دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. جس اولاد کے لیے کر رہے ہو اس اولاد کا سلوک بتاؤں آپ کو. مجھے آپ کے رجحان کا پتہ نہیں, مجھے سرگودے کا پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے جو عیدگاہ جا کے عید پڑھنی ہے جی. یہ عید تو ہم نے عید الفطر تو پڑھنی ہے جی عیدگاہ جا کے. کیوں؟ اور جی ساتھ قبرستان ہے, نالے عید پڑھیں گے نالے ابے دی قبر تے ہوا مانگے. اونچے ابے دی قبر تے جان نہیں. یہ حالت ہے. تجھے کس نے پوچھنا؟ تجھے کسی نے یاد بھی نہیں کر. تیرا کوئی تیرے لیے سارے ثواب کوئی کرے؟ کچھ بھی نہیں. لینے لے خالص لینا. آ جاؤ وہیں. لینے لے خالص لینا. جو چیز ملے خالص ملے مجھے. دودھ بھی, گھی بھی, مکھن بھی, پتی بھی, سرخ مرچیں بھی, دوائیاں بھی خالص ملے. لینے خالص لینا. تے جڑے دین دی واری آندی ہے پھر ملاوٹ کر کے دیتا ہے. میری انہاں دے اگوں تے وقت انہاں دی ملاوٹ کر کے دیتا ہے. لیتے ہوئے خالص لیتا ہے, دیتے ہوئے کہتا ہے میری نہیں سنتا, انہاں دی نہیں موڑتا, میری انہاں دے اگے انہاں دی میری نہیں سنتا. میری نہیں سنتا. کیسی پٹی پڑھائی ہے علماء نے لوگوں کو. جج کو کہا, تاجر کو کہا تو بے ایمان ہے, تو گندا آدمی ہے, تو گناہگار ہے, تیری نہیں سنتا. تو تاجر کا منہ لٹک گیا. کام پہ اللہ نہ ہر کسی کو پہنچا. میری نہیں سنتا. مولانا نے دوسرا تیر پھینکا, ہماری نہیں موڑتا, لہذا تم ہمارے پاس آؤ. خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے, کچھ لے کے آؤ گے تو. یہ باہر نکل کے کہتا ہے میں جی پلیت ہاں, میں گناہگار ہاں, میں روسیا ہاں, میں نافرمان ہاں, نماز نہیں پڑھتا, میری نہیں سنتا.
میں نے کہا نا میں نے کوئی فتوا نہیں لگانا، میں مفتی بھی کوئی نہیں، لیکن ایک منٹ واسطے ڈڈیال دے لوگوں تسی مفتی بنو یار، اور 2 سال مفتی بنتے ہیں، میں تو ایک منٹ واسطے بنانا چاہوں گا، کیوں نہیں بنتے؟ ایک منٹ کے لیے بنو، میں آپ سے فتوا پوچھوں گا، آپ نے فتوا دے دینا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ فتوا دے دیں گے، مجھے یقین ہے۔ ایک منٹ کے لیے مفتی بنو، بندیال بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، جتنے لوگ یہاں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد، جتنے بھی ہیں، میں فتوا پوچھتا ہوں، جواب دو۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، کیا وہ شخص اللہ کی صفت السمیع کا منکر نہیں؟ بولو اللہ کی صفت ہے السمیع ہے؟ کیا میں نے دو سے بولو کیا میں نے انک انت السمیع، انک سمیع الدعاء۔ چلو میں اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، میں مشکل تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں کلے میں ناس ادا کرتے اقول پہ بات کرتا ہوں، لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں، سچی دسنا، بھائی جب رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہو؟ بولو سامع اللہ لمن حمدہ۔ سامع اللہ کا میں نے اللہ نہیں سنی، بولو کیوں نہیں بولتے ہو؟ بریلوی بھی یہی پڑھ رہے ہیں، دیوبندی بھی یہی پڑھ رہے ہیں، شیعہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں، سنی بھی یہی پڑھ رہے ہیں، ہر طبقے کا بندہ، جد بھی، ذمہ دار بھی، مولوی بھی، مقتدی بھی، مرید بھی، پیر بھی، مرشد بھی، سب پڑھ رہے ہیں سامع اللہ۔ سن لی بات اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی، اور من اے دسو جیلے رکوع اللہ دی حمد و تعظیم کر دے ہو، زور نال کر دے ہو نا، سبحان ربی العظیم، زور نال نا، نال اللہ سنتا، اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ زور سے بولو سامع اللہ، اللہ نے سن لی، باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ میری نہیں سنی۔ اب میں تجھے کیا کہوں؟ تجھے پٹی پڑھا دی انہوں نے، وہ تیرے ذہن میں کھپ گئی ہے پٹی، ہر نماز میں تو کہتا ہے سامع اللہ۔ قد سامع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورت مجادلہ ہے، مجادلے کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، اسی سے جدال نکلا ہے، جدال، جھگڑے والی سورت، جھگڑے والی۔ کون؟ وہ مائی خولہ نبی پاک سے جھگڑا کرتی تھی، میرے خامد من مال اور تشبیہ دے دیتی ہے، اے طلاق ہو گئی ہے، میری چھوٹیاں بچیاں نا اور روڑ جان گیاں، کوئی راہ کر دو۔ نبی پاک کہتے تھے مائی خولہ قانون بنانا میرا اختیار نہیں ہے، نافذ کرنا میرا اختیار ہے، بناتا وہ ہے۔ ابو مائی خولہ آخری سی ہر معاملے چاہیے اتر پاؤں گی میرے واسطے ہی رک گئی ہے، وہ جھگڑا کرتی تھی، آخر میں نبی پاک نے فرمایا مجھے کیا کہہ دیا، عرش والے کو کہو نا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مائی خولہ تھوڑی سی دور ہٹی، میں نبی پاک کا سر دھلا رہی ہوں، تھوڑی سی دور ہٹی، اپنی معصوم بچیوں کی ننھی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں، یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المحیط لکل ما یتوقع۔ مولا زمین گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، گونگی زمین دیاں رمزاں سمجھ لینا تے بدلہ نو ہاتھ کے لے آنا، پھر گونگی زمین دی پیاس بجھا دینا۔ مولا میں نے بول بھی رہی ہوں
میں نے تو اپنی بچیوں کی ہتھیلی بھی تیرے سامنے بلند کر دی ہے، مولا میری بچیاں رو جان گیا، مولا میری التجا ہے، میں حال خولا دعا مانگ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آشا پرے ہٹ، رب دا پیغام آ گیا، رب دا پیغام آ گئے۔ اس کو شروع کیا قد سامع اللہ ہو، ذرا سامع اللہ ہو تو میں نہ کر، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو اپنے خامد کے معاملے میں آپ سے جھگڑتی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور پھر اس نے اپنی شکایت کس کے آگے کی؟ اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اتنے صرف سامع اللہ نہیں، قد سامع اللہ ہے۔ قد نے جڑا مزہ پیدا کیتا نا، خدا دی قسم ہے، قد نے جڑا حال تے مزہ تے لذت، وہ عربی میں، اب اردو میں، پنجابی میں مانا کروں وہ مزہ آتا نہیں ہے۔ قد سامع اللہ، صرف سامع اللہ نہیں، قد سامع اللہ پنجابی میں مانا کرنے لگا ہوں۔ جو ڈیال کے لوگوں کو پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ زور سے بولو، وہ تب جب پسند آئے، وہ تب جب پسند آئے۔ اللہ نے فرمایا قد سامع اللہ ہو قول الذی تجادلک فی زوجہا، جو عورت، جیڑی عورت اپنے خامن دے معاملے جو تیرے نال جھگڑا کرتی آئی نا، اللہ اس دیا گلاں ڈاٹیاں سنیاں نہیں۔ قد سامع اللہ، اللہ اس دیا گلاں ڈاٹیاں سنیاں۔ اللہ نے قانون بدل کے رکھ یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لینے لے خالص لینا، دین دی واری آوے تے میری انہ دے اگے تے وقت انہ دی، اس وقت ملاوٹ کرتا ہے، اس وقت براہ راست میرے دروازے پہ نہیں آتا، اس وقت براہ راست دیکھ مجھے نہیں پکارتا، میں مریض ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں کم تو لینا، میں جھوٹ بولتا ہوں، گواہیاں جھوٹی دیتا ہوں، میں پلید ہوں، میری نہیں سنتا۔ یہ نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، انہاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں نا، انہاں دی نہیں موڑدا، میری انہاں دے اگے انہاں دی۔ بلیالوی ایک بات کہنے لگا ہے، تجزیہ کرنے لگا ہے، تجزیہ پسند آ جائے تو کہنا بلیالوی اچھا تجزیہ کر گیا ہے۔ جو ڈیال کے لوگوں اگر اللہ اپنیاں دی سندا تے پرایاں دی نہیں سندا، وہ تو رحمان کس دا؟ اگر دوستاں دی سندا تے دشمناں دی نہیں سندا، وہ تو رحیم کس دا؟ پھر وہ رؤوف کس کا؟ او رحمان تاں بنسی جدہ دوستاں تو پہلے دشمناں دی سنے، پھر رحمان بنے گا، پھر رحیم بنے گا۔ اور رحمان ہے اور رحیم ہے، الرحمان ہے الرحیم ہے۔ میں یہاں ایک سیاسی مثال دیا کرتا ہوں، اگرچہ سیاست کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان جانے تے ملک جانے، ہماری جماعت غیر سیاسی، اشاعت و توحید و سنت غیر سیاسی۔ ہماری جماعت میں سارے سیاسی جماعتوں کے ورکر کام کرتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ورکر بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، تحریک انصاف کے بھی ہیں۔ وہ سیاسی طور پہ جہاں کام کرتے رہے، مسلکاں وہ ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جدہ حکومت ہوئے پیپل پارٹی دی، نون لیگیاں دے کم ہونے دفتر گل کو نہیں سن کہ جدہ حکومت ہوئے نون لیگیاں پیپلیاں دے ہونے۔ یہ پچھلا دور رہا، مرکز میں پیپل پارٹی تھی، پنجاب میں نون لیگ تھی، مرکز میں پیپل پارٹی، پنجاب میں نون لیگ۔ ہمارے سرگودا کے ایک وزیر تھے مرکز میں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، پیپل پارٹی کے تھے، وزیر بنے۔ وہ میرے پاس آئے، میں کوئی کام آکھیا، انہوں نے کہا بھائی جی
یہ ہوٹر نہ ویکو، یہ تھانے کا جڑا تھانے دار نہیں یہ بھی میری نہیں سنی، وزیر انہوں نے کی حکومت ہی پنجاب ان کی کوئی نہیں سنتا۔ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے، نون لیگیاں کی کو سن، نون لیگی ایم این اے، نون لیگی ایم پی اے سنتا کوئی نہیں، اور تحریک انصاف کے جو ہارے ہوئے ہیں انہوں کی بھی سنی جا رہی ہے، جو شکست ہوتا ہے ان کی بھی سنی جا رہی ہے۔ یہ ساری بحث میں نے کیوں کی یہ بحث اس لیے کی اپنے آدھے کام کرنے تے پرایاں دے نہ کرنے، یہ سیاسی لٹیریاں کا کام نہیں۔ اور رحمان تاں برسی گئی جداں اپنے تو پہلے پرایاں بھی سنے، پھر وہ رحمان ہے۔ گناہ گار بھی آئے تو ان کی بھی سنیں، نافرمان آئے ان کی بھی سنیں، ان کی بھی سنیں۔ جو اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہے میں آدم کو سجدہ نہیں کرنا، اس کا کیا کہا سجدہ؟ کس کے سامنے اس کا کیا میں سجدہ نہیں کرنا، انا خیر منہ، کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا، نکل میری جنت سے چو سکا، سنبھال اپنی جنت میں جا رہی۔ اللہ دی قسم ہے تہاڈا سیلزمین بھی یہ گل کرے نا تہاڈے نال تساں بھی برداشت نہ کرو، سیلزمین دی بھی برداشت نہ کرو، مظاہرے گل کرے نا مالک نال مالک بھی برداشت نہ کرے، مزدور گل کرے نا مل آنر نال برداشت نہ کرے، چے جائے کہ خلاق کائنات لفظ کن سے سب چیزیں بنانے والا سجدہ کر، اس کا میں نہیں کرنا، ابا وسط پڑا نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا، انا خیر منہ، نکل میری جنت دے جو، اس کا سنبھال اپنی جنت میں جا رہی۔ اللہ کے غضب کو دعوت دی، سامنے کھڑے ہو کے دعوت دی، پتہ نہیں کیا خیال آیا، واپس مڑ کے کہتا ہے مولا میری ایک دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا بول، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس۔ ابلیس دی سنی کہ نہیں سنی؟ تو سب کتنے پلیت ہو، ابلیس والوں کو بڑا پلیت ہے، اس کی سنی اور سن کے مانی، صرف سنی نہیں، میری زندگی لمبی کا فرمایا جائے۔ یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم۔ حدیث میں آتا ہے مشکات میں، ایک پیغمبر ہے بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آئے، گرمیوں کا موسم ہے، دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہے، صحابہ سارے ساتھ ہیں، جب کھلے میدان میں پہنچے نا تو پیغمبر نے کہا واپس پلٹو، دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نے کہا گھر سے نکالا، سفر کیا، پسینے میں شرابور ہوئے اور بن دعائیں مانگے واپس، کیوں؟ اب تو یہ کیس ساری پڑ جاتی ہے تو کوئی بارش کی دعا مانگنے کا اہتمام بھی نہیں کرتا، کیوں بھائی نماز استسقاء بھی پڑھتا ہے۔ ہمارے شہر کے لوگ، ہماری کمپنی باغ میں اعلان ہوا کہ نماز استسقاء ہوگی، پورے سرگودے سے 250 بندے، ان آپ ساریوں کو زمین نہیں ہوتے نا، اتنا پاگل نہیں پتا کہ ساریاں زمین نہیں تو پیداوار اتوں ہی آ رہی، اگر وہاں پیداوار نہیں تو ہم بھوک سے مریں گے۔ 250 بندہ پورے سرگودے سے، پھر اللہ بھی منہ ویکھتا بنیا بھی، اللہ بھی ویکھتا بھی نہ فرض کبھی نہیں پڑے، یہ بارش کی دعا منگن آ جائے، اللہ بھی دیکھتا ہے، فرض نہ پڑے کبھی نہیں۔ بالکل سچا واقعہ ہے میرے دادا جی کا بندیال میں،
بھائی بارشیں بند ہو گئی تو ہمارے بندیال میں ملک صاحبان ہیں بڑے چودھری ملک 100 مربے 200 مربے اتنی زمینیں ان کی. وہ آئے انہوں نے کہا استاد جی بارش کی نماز پڑھی آنا نفل پڑھی آ دادے نے کہا یار نکلے تو آگے تو نماز پڑھی کرتے فرض تو پڑھے کرنے جمعہ تو آئے کرنے نفل پڑھنے والی شکلیں دینا. کچھ مدت کے بعد پھر آ گئے انہوں نے کہا استاد جی ملت علی گل لے نفل پڑھا. ہمارے بندیال میں ہوائی اڈا ہے. انگریزوں نے پہلے ہوائی اڈے بنائے تھے کلومیٹر کے جگہ جگہ. وہ بندیال کے قریب ہے ہوائی اڈا پکا فرش ہے. دادا جی نے کہا کہ چلو دوپہر کے ٹائم پڑھنا وہاں پڑھنے نفل کرو. اعلان ہو گیا. اب ملک اعلان کرے تو رعایا نہ نکلے اور دنیا نکلی رعایا نکلی. ملک بڑی پگڑیاں پہنچ کے ہو گیا. دادا جی نے نماز شروع کی. دادا جی نے کہا بھائی بات پہلے سن لو. لمبی قرات ہوگی لمبا رکوع ہوگا لمبا رکوع ہوگا لمبے سجدے ہوں گے. انہوں نے کہا جنہیں مارنا جے مارو جنہیں ذبح کرنا نے کرو منگو سے. دادا جی نے بڑی لمبی قرات کی پھر لمبا رکوع پھر پہلا سجدہ بڑا لمبا. یا دوسرے سجدے میں گئے تو چپکے سے وہاں سے اٹھے. سامنے ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور چادر یہ پیچھے کمر سے لگا کے گوڈے نال بن کے جس طرح بیٹھ جاتا بندہ اس طرح بیٹھ گئے. مسواک سونگتے تھے خوشبو والی مسواک اور نکال کے وہ سونگ رہے. وہ سارے سجدے میں پڑے. ایک ملک سوچے ابھی کدھر مولوی مار گیا. اس تھوڑا جہا جو سر کٹے آدھا لگا پیار ہے. وہ سمجھے بھی نماز کا حصہ. وہ پھر سجدے. کچھ مدت بعد ایک تکڑا ملک سی اس گل کے بن گئی. وہ اٹھے اس نے دیکھا بھائی مولانا تو وہاں بیٹھے ہوتے اسے ایڈی گال کر دی لوگ مول کیوں بیٹھا. اگر تصا فرض پڑھے کبھی شکلا ویکھو نفل پڑھنا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں. واپس لوٹو. کیوں؟ گھر سے نکالا سفر کروایا بن دعا مانگے واپس چلے جائیں. فقط پیغمبر نے کہا جب میں اس وادی میں پہنچا میرے رب نے مجھے ایک چیمٹی دکھائی. چیمٹی اردو میں چیمٹی کہتے ہیں ہماری بولی میں کیڑی کہتے ہیں. کیڑی کیڑی کتنا وجود ہے اس کا کتنی قدر ہے اس کی کتنا حجم ہے اس کا کتنی عظمت ہے اس کی. مجھے رب نے ایک چیمٹی دکھائی جو ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پلٹ جا. ہم نے چیمٹی کی پکار سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا. چیمٹی دی سنی کہ نہیں سنی؟ میری نہیں سنی. تمہیں کیا پٹی پڑھائی کی؟ اس نے چیمٹی کی سنی اس نے شیطان کی سنی. ہر بندے کا رب سے تعلق ہے. تو قرآن نے جو مسئلہ بتایا وہ یہی مسئلہ بتایا کہ مصائب و مشکلات میں دکھوں اور تکلیفوں میں براہ راست بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ کوئی وسیلہ نہیں کوئی طفیل نہیں کوئی صدقہ نہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہو اگر میں دلائل سے بات نہ کروں آپ مجھے الزام دے سکتے ہیں کہ بندیالوی تو دلائل نال گل نہیں کر رہا ہر دھرمی کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر میرے دلائل سے بات کرتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہو بولو اور انصاف سے بولو ادب سے بولو. جتنی دعائیں قرآن کی آپ کو یاد ہیں پڑھو. شاباش پڑھو. جتنی دعاؤں تو یاد ہے میں پڑھتا میرے پیچھے پڑھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا
اغفر لی، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں بولو انصاف سے، کسی دعا میں واسطے اور وسیلے کا تذکرہ ہے؟ ہر دعا میں کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے؟ ربنا۔ جتنے نبیوں کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں، ہر نبی کی دعا کس لفظ سے شروع ہوتی تھی؟ چلو آؤ میرے ساتھ، جاؤ علماء سے پوچھو۔ ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب موجود ہے، باب الدعوات، اس کا کیا عنوان ہے؟ باب الدعوات۔ اس باب میں وہ ساری دعائیں ذکر ہیں جو میرے نبی نے مانگی یا صحابہ کو مانگنے کی تلقین کی۔ مثلا کھانا کھانے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھنا ہے، سواری پہ چڑھنے پہ یہ پڑھنا ہے، اترتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، مسجد میں آتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، چاند دیکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، کسی معذور کو دیکھو اس کو دیکھ کر یہ پڑھنا ہے، لیٹرین میں جانا ہے تو یہ پڑھنا ہے، لیٹرین سے نکلنا ہے تو یہ پڑھنا ہے۔ خدا گواہ ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں بڑی اچھی جگہ پہ کھڑا ہوں، بڑی خوبصورت رات میں کھڑا ہوں، خدا گواہ ہے جتنی دعائیں میرے نبی نے خود مانگی یا اپنی امت کو مانگنے کی تلقین کی، کسی دعا میں بھی وسیلے اور واسطے کا ذکر نہیں۔ آپ نے یہ کہا میرے وسیلے سے مانگو، میرا واسطہ دے کے مانگو، میرے صدقے سے مانگو، میرے طفیل مانگو، میرا واسطہ دے کے مانگو، نہیں کہا میرے نبی نے۔ لوڈیال کے لوگوں، بس یہ میری آخری بات ہے، لوڈیال کا ایک بندہ ہو، بڑا سخی ہو، بڑا مالدار ہو، بڑا پیسے والا ہو، بڑا رئیس ہو، مشہور ہو، بڑا سخی ہے، کسی کو واپس نہیں بھیجتا، مجھے اس سے کام پڑ گیا، میں ڈوڈیال آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے جو چیز لینی تھی میں نے اسے ذکر کی، اس من شاید نہیں دی اس نے مجھے چیز کی مجھے ضرورت تھی، اس نے مجھے جواب دے دیا، اس سخی نے میں سلیم صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا کہ میں نے یہ چیز ضرور لینی ہے، میری مجبوری ہے، اس نے مجھے جواب دے دیا ہے، کوئی راہ کر دو۔ سلیم صاحب آخیا اس دا فلانا بیلی ہے نا، اس نو آخ او آکھے نا اس دی نہیں موڑتا، بیلی دی نہیں موڑتا۔ میں بیلی کو ٹر گیا، میں بیلی کو لے کے اس سخی کو ٹر گیا، بیلی گل کی تھی، سخی شے دے دیتی، سخی دے پلے کی رہ گیا؟ بولو کیا رہ گیا اس کے پلے؟ مجھے نہیں دیتا تھا، دوست آیا تو اس کے منہ ملاقے پہ اس نے دے دیا۔ اسی لیے بندے عالمی کہتا ہے اگر وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور اپنے دوستوں کی سنتا ہے پھر وہ رحمان کس کا ہے، وہ رحیم کس کا ہے؟ وہ رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے۔ سارے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ سورت المومن میں ہے کہ غائبانہ حاجات میں پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین